بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ساس اور سسر اپنے بیٹے کے والدین ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے اللہ کے وہاں جواب دہ ہیں۔ اپنے بیٹے کی تربیت دینی خطوط پر کرنا اور والدین، بیوی اور بچوں کے حقوق کی تعلیم دینا ان کا فرض ہے۔ ساس سسر اپنے بیٹے کو صبح شام اپنے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں، مگر اپنے بیٹوں کو کبھی کسی نے پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ بہو اپنا گھر، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار اور سہیلیاں چھوڑ کر سسرال آتی ہے، اور 2 دن گزرتے نہیں کہ ساس سسر نندوں سے تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بہو کا سسرال میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ دل لگتے لگتے وقت لگتا ہے۔ شوہر پہلے ہی دن اپنی بیوی کو حکم دے دیتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت تم پر لازم ہے، ان کے سامنے کبھی بولنا نہیں، اف تک نہیں کرنا۔ پہلے ہی دن اپنی بیوی کو حکم نہ دو، پہلے اپنی بیوی سے تعلق گہرا تو کرو، اس سے محبت تو جتاؤ، پھر جو تم کہو گے وہ کرے گی۔ ہمارے معاشرے میں یہ دستور چل پڑا ہے، جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے اور ہماری خدمت ضرور کرے۔ اور پھر اس نتیجے میں ساس بہو بھاونج ندوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سسرال کا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ جتنی ہی نیک، پرہیزگار، نمازی اور تہجد گزار عورتیں ہوتی ہیں، جیسے ہی ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم اندر سے نکلتا ہے کہ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کے لیے جسم کے رویے سے محبت کے چشمے پھوڑتی ہے، اور یہی ماں جب ساس بنتی ہے تو ظلم کی تصویر بن جاتی ہے۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ساس کو اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، صرف نظر آتے ہیں تو عیب، جبکہ یہی عیب اپنی بیٹی کے اندر خوبی کی طرح نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ لوگ اپنی بہو سے زیادتی کرتے ہوئے ان کو تانے دیتے وقت کاش وہ لوگ اپنی بیٹیوں کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو بہت سارے دل اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی گود میں سر رکھ کے رونے کی عادت ہو جاتی ہے، اپنے دکھ ماں باپ کو نہیں بتاتی، اور سسرال میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ساسیں صرف اپنی بہو کی کمیاں دیکھتی ہیں، کمیاں پکڑتی ہیں، ان کی کمیوں کو اچھالتی ہیں، اور پھر اسی طرح گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض بن جاتا ہے۔ ساس اور بہو کو چاہیے کہ جب بہو گھر آئے تو پھر اپنے بیٹے اور بہو کے رشتے کو پروان چڑھنے دو، ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دو، ان کے معاملات میں دخل نہ دو، ان کی زندگی کو اپنے حکم پر چلا کر تلخ نہ کرو۔ ساسیں دل بڑا کریں، بیٹا دیا ہے تو بیٹا آپ کا ہی رہے گا، وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ ہر ساس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساس اس کو تانا مارنے اور کوسنے کے بجائے اخلاق اور محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے، اور ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ یہ کم عمر
اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اس لیے یہ گھر اس کے لیے نیا ہے اور اس کا ماحول نیا ہے۔ اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا، اس کے آنسو پوچھنے والا دوسرا یہاں کون ہے؟ اسی طرح بہو بھی اپنی زبان کی تیزی ساس سسر اور شوہر کے آگے نہ چلائے، اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ ساس اور بہو ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر جانے والی بہو ساس کو اپنی ماں بنا لے اور ساس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، اس لیے ساس اور بہو کا رشتہ کھٹا ہو گیا ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ خاوند کی خطرناک ترین غلطی۔ ایک خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن میں اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے کہ اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طرح سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھ لو۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا ہے، جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو وہ دوسروں مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تو جا کے تو نے بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو اسٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوند کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجان سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ یہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔